من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم منافقین کی بحث کئی ہفتوں سے سماعت کر رہے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ منافقین کی باتیں چلتی آ رہی ہیں۔ ابھی اور منافقین کی باتیں آپ سنیں گے۔ منافقین بڑے زہریلے ہیں، منافقین بڑے زہریلے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو ایک باب بتایا کہ جو دل اور زبان سے اللہ اس کے رسول کو اقرار کرے اسے کیا بولتے ہیں؟ مومن۔ جو دل سے بھی اللہ کا اقرار کرے اور زبان سے بھی اللہ کا اقرار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ جو دل سے بھی اللہ کا انکار کرے اور زبان سے بھی اللہ کا انکار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اور تیسرا کون ہے؟ جو دل میں کچھ اور زبان میں کچھ، دل میں کچھ زبان میں کچھ، یعنی کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اسے کیا بولتے ہیں؟ منافق۔ اسے بولتے ہیں منافق، اور عام لفظوں میں اسے دوگلا کہتے ہیں۔ جو لفظ اصل ہے جو بولتے ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں، کیا کہ زبان میں کچھ اور دل میں کچھ۔ منافق صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے، انسان کا روح جو ہے وہ مومن ہے، انسان کا روح، اور شیطان کافر ہے۔ شیطان کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو انسان کے ساتھ نفس امارہ ہے یہ منافق ہے۔ انسان کے ساتھ جو نفس جڑا ہوا ہے یہ منافق ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد یا 2-4 سال نماز پڑھنے کے بعد بندے کو اس بات کا خیال ہونے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا متقی دنیا میں کوئی نہیں، مجھ سے بڑا پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ میں عام پبلک کی بات کروں تو انہیں پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا ولی اعظم بھی میں ہوں اور مفتی اعظم بھی میں ہی ہوں۔ ایسے ایسے مسئلے بیان کریں گے کہ علماء کرام کھوج کھوج کے پریشان رہیں گے۔ کیوں؟ نفس بڑا زہریلا ہے، نفس بڑا، اور نفس مرتا نہیں ہے، نفس مرتا نہیں ہے۔ نفس کٹائے گا، پٹائے گا، مار کھائے گا، خوب ادھمرا ہو جائے گا، لیکن جیسے موقع ملے گا دھڑام سے اٹھے گا۔ نفس بڑا معاملہ خراب ہے نفس کا۔ تو لہٰذا نفس امارہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ حدیث پاک میں صاحب روح البیان نے ایک جگہ ذکر فرمایا، حدیث پاک بیان کرتے ہوئے، کہ جب منافقین جہنم میں رہیں گے تو ایک زمانہ تک رہ جائیں گے تو اچانک جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، اچانک جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو منافقین یہ سمجھیں گے کہ جس طریقے سے گناہگار مسلمان اپنی گناہوں کی سروسنگ کے بعد اب جنت جا رہے ہیں، اب ہماری باری بھی لگتا ہے آ گیا، یہ بھی بھاگیں گے دروازے کی طرف۔ قریب ہوگا کہ دروازے قریب پہنچیں گے، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ منافق بڑے خطرناک ہیں، ان پر عذاب بھی خطرناک ہے۔ وہ کیا؟ فی قلوبہم مرض، اللہ نے ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس لیے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جھوٹ کیا؟ مومن کے سامنے جائیں تو مومن بن جائیں اور ادھر جائیں تو کچھ اور اختیار کر لیں۔ آپ دیکھتے نہیں جیسا کچھ، شاید آپ حضرات کو نہیں پتا کیونکہ آپ حضرات ڈومیسٹک والے ہیں، نیشنل آپ لوگ سفر کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں۔ سنیے آپ، تو باہر کے ملکوں میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے والے حضرات
بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر کے اب باہر کی ملکوں میں جا کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کی ہندوستان میں مقتدا ہیں۔ ایک دو نہیں، ایسا نہیں کہ میں کسی سنی سنائی بات کر رہا ہوں، میرے پاس تجربہ بھی ہے، اور کئی صاحب نے میسج کرا حضرت آپ نے انہیں جانا؟ تو عمر گزری ایسی دشت کی سیاحی میں تو اللہ کرم میں چہرے پہچانتے ہیں ہم نے کہا بھائی یہ کب ہو گئے؟ بولے حضرت یہ تو بتاتے ہیں کہ اولیاء بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ نفس بڑا منافق بڑا ٹینشنیبل ہے، بہت ٹینشن دیتا ہے، بہت ٹینشن والا ہے، یہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ آپ سنیے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا رہا ہے۔ مرض کیا بڑھا رہا ہے؟ پہلے اسلام میں 10 احکام آئے، اب منافق تو اسلام کو ماننے کو تیار نہ تھا مگر مجبوری میں 10 مان لیا، پھر اللہ کا 5 اور آ گیا۔ سمجھ لیجئے، 10 مجبوری میں مانا تھا، پھر 5 لدا گیا، اب اور ٹینشن، پھر 5 آ گیا اور ٹینشن۔ یہ 10 بڑا مجبوری میں مانا تھا، اب احکام بڑھتے جا رہے ہیں تو گویا کیا ہوا؟ پہلے 10 کے مریض تھے، اب 15 کے مریض ہو گئے، پھر 20 کے مریض ہو گئے، مرض بڑھ رہا ہے، مرض بڑھ رہا ہے، مرض بڑھ رہا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، مرض اور کس طرح سے بڑھتا ہے؟ مرض اس طرح سے بھی بڑھتا ہے کیا کہ پہلے صرف عبادت کی احکام آئے، اب جہاد کا بھی حکم آ گیا۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ چل بھائی گھر سے نکلے مسجد پہنچے نماز پڑھے تو کسی کو پتہ، اب جہاد کا مسئلہ، اب ٹینشن ہو گیا بھیا ان کے چکر میں رہے تو جان ہو جائے گی۔ بات سمجھے؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا رہا ہے۔ اصل آج ہم تھوڑا مولائی رنگ میں ہیں کیونکہ محفل مولائی ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولائی ہوں گے تبھی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ کچھ بھی بن جائیں، اگر مولائی نہ بنے تو سمجھ لیجیے کچھ نہ بنے۔ بات سمجھے آپ؟ منافقین کی بات چل رہی ہے، مستقل منافق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ سنیے، منافق کے بارے میں آپ کو پتا ہے، منافق وہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتا نہ ہو کہ یہ منافق ہے۔ دیکھیے گا میں لا رہا ہوں، وہیں لا رہا ہوں جہاں پہنچ رہے ہیں آپ، جس کے نام سے محفل ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ منافق کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ منافق ہے۔ ارے بھائی پتا ہو جائے گا تو نفاق تو ظاہر ہو جائے گا، تو پھر منافق کہاں رہے گا؟ وہ تو بن سور کے جاتا ہے نا، وہ تو بن سور کے جاتا ہے، کبھی نئے نئے کرتے میں، نئے نئے ٹوپیوں میں، نئے نئے برقوں میں، نئے نئے چوگا میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ پہچان جائیں گے تب تو گڑبڑا جائے گا نا۔ منافق اسے، منافق کا مطلب سمجھ لیے جاسوس۔ اب دیکھتے ہیں علاقے میں بھی جاسوس ہوتے ہیں، علاقے میں بھی جاسوس ہوتے ہیں، ہر علاقے ہر گاؤں دیہات میں جاسوس ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بھیا اس کا SHO سے کانٹیکٹ ہے، مخبر، وہی جاسوس مخبر، تو انہیں پتا تھا کیا ہوتا۔ منافق وہ ہوتے ہیں کہ جس کے نفاق کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ ہم منافق کو پہچان نہ پاتے تھے، ہم منافق کو پہچان نہ پاتے تھے کیونکہ منافق بھی ہماری طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب سنیے، یہ حدیث شریف صحیح کی حدیث پاک ہے کہ منافق ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی نمازوں کو دیکھ کر تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم ان سے کم نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے روزے کو دیکھنے کے بعد لگتا تھا کہ ہم کم روزہ رکھتے ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ روزہ رکھتے ہیں، وہ تلاوت کلام پاک میں ہم سے بھی زیادہ کثرت کرتے تھے۔ تو منافق کو ہم پہچان نہیں پاتے تھے۔ وہ تو کرم ہے مولا علی کا، وہ تو کرم ہے مولا علی کا، کیونکہ ساری چیزیں تو برابر تھی، یہاں تک کہ زیادتی ہو رہی تھی، ہم منافق کو پہچان نہ پاتے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت مولا علی بڑا کام کر گئے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، انا کنا لنعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب، کہ جب کسی منافق کے بغض کو ہم جاننا چاہتے تھے تو مجلس میں مولا علی کا نام لے لیتے تھے، مجلس میں مولا علی کا نام لے لیتے تھے۔ حال یہ ہوتا تھا، اب سنیے، نام ہی صرف نہیں لیتے تھے، نام لینے کے بعد لوگوں کو چہرہ پڑھنے لگتے تھے۔ ہاں، نام لینے کے بعد چہرہ پڑھنے لگتے تھے۔ بھیا ہوشیار کون ہوتا ہے؟ جو لفافہ دیکھ کے بتا دے نذرانہ کتنا ہے۔ ہاں، مضمون کا لفظ تھا لیکن ہم لوگ نذرانہ کی بات کرتے ہیں۔ سنیے، لفافہ دیکھ کے نذرانہ بتا دے کون؟ اب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کے نام لینے کے بعد ہم لوگوں کے چہرے پڑھتے تھے۔ اب کیا کہ جب مولا علی کے نام لینے کے بعد چہرہ حشاش بشاش خوبصورت چہک جائے، سمجھ جاتے تھے یہ اپنا والا ہے۔ اور جب مولا علی کے نام لینے کے بعد کسی کا چہرہ اتر جائے تو سمجھ لیتے تھے
گڑبڑ والا ہے۔ مولا علی مشکل کشا، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ دیوار بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے میرے حضور تو گھر بولتا رہا، چکرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم کیا بیان کریں گے؟ مولا علی کو تو مولا نے وہ نواز دیا کہ اب قیامت تک جو مانے گا وہ چلے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ چلنے والا نہیں ہے۔ چاہے مجبوری میں مانو چاہے مسروری میں مانو، لیکن مولا علی کو ماننا پڑے گا۔ ہاں اچھا، آدمی دن رات نماز پڑھ رہا ہے، دن رات روزہ رکھ رہا ہے، دن رات پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کاہے کو کر رہا بھائی؟ کیوں کر رہا ہے؟ جنت ملے گی، کیوں کر رہا ہے؟ نارمل کیا ہے؟ نارمل کیا ہے؟ جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ اے جنت کے طلبگاروں، ذرا ایک حدیث پاک ہم سے بھی سنتے چلو، مسند احمد کی حدیث پاک سنیے۔ فرمایا جاتا ہے یا علی، حدیث پاک بیان کرتا ہوں، یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اے مولا علی آپ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، آپ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ لا يدخل الجنت الا من عرفك وعرفته، اے مولا علی کوئی شخص جنت جا ہی نہیں سکتا، وہ شخص جنت جا ہی نہیں سکتا جس کو آپ نہ پہچانتے ہو۔ یا تو وہ آپ کو پہچانتا ہو یا آپ انہیں پہچانتے ہو، جس کو نہ آپ پہچانتے ہو نہ وہ آپ کو پہچانتا ہے تو جنت کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اور ولا يدخل النار من انکرک وانکرتہ، وہ شخص جہنم میں ضرور جائے گا، وہ شخص جہنم میں ضرور جائے گا جو آپ کا منکر ہو یا جس کو آپ انکار کر دیں، آپ انکار کر دیں۔ تو یہ جو دن رات لگے ہیں مولا علی کو چھوڑ کر، تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت تو میرے مولا علی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا جنت کس کی ہے؟ لا يدخل الجنت، کہ کوئی شخص جنت جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ مولا علی کی پہچان نہ کر لے، مولا علی کی معرفت نہ کر لے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مولا علی ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے ایک بہت بات سمجھ میں آ گئی، کل قیامت کے دن مولا علی کو اللہ اختیار دے گا، اے مولا علی بخشوا لیجئے جس کو بخشوانا ہے۔ الحمدللہ، تو فخر کرے کہ ہم اس محفل میں مولا علی کے نام لیوا ہیں اور عاشقوں کے صفوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے داخلہ ہو جائے، اللہ کرے عاشقوں میں ہمارا نام ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل محشر میں ہم بھی عش عش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کون ہے؟ مولائی ہیں۔ کون ہے؟ مولائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اب ایک اور حدیث پاک حضرت نے بیان فرمایا، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث پاک مستدرک للحاکم میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ آگے اس کے کیا بیان ہوتا ہے؟ فمن ادا اراد المدینۃ فلیأت الباب، پس جس کو اس شہر میں داخل ہونا ہے، کون سے شہر میں؟ علم کے شہر میں۔ اے طالب علموں سنو، فرمایا جاتا علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب آگے فرمایا جس کو شہر میں داخل ہونا ہے وہ دروازے میں آ جائے، جس کو شہر میں داخل ہونا وہ دروازے میں آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مولا علی کے بغیر کہیں بھی کام نہ کچھ نہ آنے والا ہے۔ یہی علی ہے جو یہاں بھی ہمیں بخشوائے گا اور یہاں بھی پار لگائے گا، اور انشاءاللہ تعالی محشر میں بھی ہمارا بیڑا پار لگائے گا۔ علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے، علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی دیوانگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں دنیا میں بھی رکھے اور اسی محبت میں ہمیں آخرت میں بھی اٹھائے۔